أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولئن ارسلنا، اور اگر ہم بھیج دیں، ریحن ہوا، فراہو، پھر وہ دیکھے مصفرن، یعنی کہ اس کو، کھیتی کو زرد ہوتے ہوئے، اگر وہ دیکھیں اس کو زرد، کہ اگر ہم کوئی ایسی عبید دیں جو اس کو زرد پڑتی ہوئی دیکھیں، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو یقیناً اس کے بعد وہ یکفرون، ناشکری کرنے لگیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، پس بے شک آپ لا تسمعو، نہیں سنا سکتے، ثم موتا، تسمع الموتا، مردوں کو، یعنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع ثم، اور نہ ہی آپ بہروں کو پکار سنا سکتے ہیں۔ اَإِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور جب کہ وہ وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ لوٹ جائیں، مدبرین منہ پھیر کے، یعنی پیٹ پھیر کے، جب وہ لوٹ رہے ہیں، لوٹ جائیں، لوٹ جانے والے ہوں۔ وما انت بهذا العمی، اور نہ ہی آپ ہدایت دے سکتے ہیں، ہاد الامی یعنی اندھے کو، عن دلالتہم، جب کہ وہ اپنی گمراہی سے، اپنے گمراہی میں ہی موجود ہو، یعنی گمراہی اگر ہو گیا تو اس کو آپ ہدایت دے نہیں سکتے، اس کو آپ گمراہی سے نکال نہیں سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیات، ان تسمعوا، نہیں آپ سنا سکتے تو سنا الا مگر من یؤمن بآیاتنا، جو ایمان لائے بھی آیا ہماری آیات پر، فہم مسلمون، اور وہ ہو فرما بردار، وہ جو فرما بردار بھی ہو اور جو ایمان لائے، اس کو آپ سنا سکتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا تمہیں، من ضعف، یعنی کہ کمزور، اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد پھر بنایا اس کے بعد، من بعد کمزوری کے بعد، قوہ یعنی قوت والا، یعنی اس نے تمہیں قوت عطا کی، ثم جعل من بعد قوہ، پھر اس نے بنا دیا تمہیں قوت کے بعد ضعفا، پھر کمزور، وشیبہ، اور بوڑھا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے، بناتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، وہ العلیم القدیر، اور وہی ہے سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا، یعنی اسی کے ہاتھ میں ہر چیز ہے۔ مختصر سا آج کا سبق ہے، تو دیکھتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے اور ہواؤں کی پہلے سے بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہوائیں جو کیا کیا کرتی ہیں، رحمت کی بارشیں لے کے آتی ہیں، تمہاری کشتیوں کو چلاتی ہیں، اور پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ، تو یہاں پھر وہ بتایا گیا ہے کہ وہ تو رحمت کی بارش، اگر اب دوسری انگ بارش اگر کوئی ایسی بھجوا دیں، تو اگر کوئی سخت سرد یا گرم ہوا بھیج دیں جس سے ان کے کھیت جو لہلہا رہے تھے وہ اگر زرد پڑ جائیں، تو پھر وہ ان کا انسان کا سچ کے انسان کی فطرت ہے کہ پھر وہ اس سے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں اور پہلی نعمت سے بھی مکر جائیں گے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو نعمت دی اس کا بھی وہ انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اصل میں ویسے تو کافر کی یہ نشانی ہے کہ جب وہ کوئی خوشی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا اس وقت بھی خیر شکر ادا نہیں کرتا، مگر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پھر بالکل ہی وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ تو جو دنیا پر دار مسلمان ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب رحمت نازل ہوتی ہے تو خوش تو بہت ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کا شکر اس وقت بھی ادا نہیں کرتے، اور جب کوئی نعمت چھنتی ہے تو پھر اس وقت اسے اللہ کو یاد تو آتا ہے، مگر اس کا شکر ادا کرنے کے لیے یاد نہیں آتا، بلکہ وہ
کوسنے کے لیے یاد آتا ہے کہ پھر وہ زوال نعمت پر اللہ کو ہی ایسا کہ لگتا ہے جیسے یہ ہم پہ کیسی مصیبت ڈال دی. کیا اللہ تبارک و تعالی ہم پہ مصیبت ڈال دی، ہمیں تباہ و برباد کر دیا، یہ ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی ہے، کیا کچھ وہ نہیں کرتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی انسان کی فطرت بتا دیں گے اگر ہم اس کو ایسی ہوا بھیج دیں جو اس کی کھیتی کو زرد کر دے، اور پھر اس کے بعد وہ اس سے ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں. پھر ایک اور چیز بتائے وہ انک لا تسمع الموت، آپ ان کو مردوں کو سنا نہیں سکتے. یعنی یہ کافر تو مردوں کی طرح ہے، جس طرح آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اس طرح انہیں بھی آپ سنا نہیں سکتے. اور نہ ہی ان کو آپ کوئی بلا تسمع ثم، اور نہ ہی کوئی بہروں کو جب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے یا آواز جب تو اس طرح جیسے کوئی انسان ہے کہ منہ پھیر کے اور دوڑا جا رہا ہے، تو اس کو آپ کس طرح سنائیں گے؟ یعنی کہ بتایا یہ گیا کہ یا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ جہاں یہ حالت یہ ہے کہ یہ کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار، اتنی نشانیاں ان کو دکھا دی، توحید الہی کی نشانیاں دے دی ہیں، پھر بھی مگر ایمان لائے تو ایک تو آپ غمزدہ نہ ہوں. کیونکہ آپ زندوں کو تو سناتے ہیں تو مردے ہیں، یہ تو ان کا تو مردوں کی طرح ان کو مثال مردوں سے دی گئی ہے اور نہ آپ تو کان والوں کو سنا سکتے ہیں، مردوں کو تو نہیں سنا سکتے. اگر کان والوں کو بھی اگر بہ رہے ہیں، اور جب کو یہ بھی کہ بالکل ہی کفر پہ اڑے ہوئے ہیں. اور یہ اصل میں اس طرح پہ یہ بھی کہ اگر اس کو بھی کوئی انسان کو اگر اشارہ ہی کرے اسے سمجھے، مگر یہ تو وہ لوگ ہیں جو پیٹ پھیر کر جا رہے ہوں. آپ ان لوگوں کو تو کسی صورت میں بات پہنچائی جا ہی نہیں سکتی، کیونکہ اگر وہ دیکھ رہے ہوتے تو شاید ان کو کوئی اشاروں کی بات سمجھ آتی، یا کوئی سمجھنے کی کوشش کرتے تو کوئی سمجھ آتی، مگر وہ تو ایسے ہیں جو سماج سے محروم اور پیٹ دے کر جا رہے ہیں. تو آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ اس لیے ان کو آپ کو تسلی دی گئی کہ اس کے آپ اس نہ پریشان ہوں، یہ ان کو آپ سنا نہیں سکتے. تو کیونکہ جو ایسے ہیں جو سننا چاہتے ہی نہیں. تو یہ اس سے مطلب یہ بھی پتہ چلا کہ آپ انسان جو ہے وہ کوئی بھی مردوں کو، آپ کسی کو مردے کو آپ کوئی بات سنا سکتے نہیں ہیں. جب مردے جو چلے گئے ہیں وہ اسی طرح جیسے جہاں کی مثال دے دی گئی ہے کہ جن کی جہاں ان کو اگر نہیں سنا سکتے تو پھر وہ ان کو مردوں کو وہ کیسے سناتے ہیں. یہاں اسی لیے ان کی مثال دی گئی کہ کافروں کی مثال مردے سے ہے. مگر ایک روایت میں جس طرح آتا ہے کہ مشرکین بدر جو تھے، جو جنگ میں جو مارے گئے قتل ہو گئے، تو وہ ان کی لاشیں کنویں میں ڈال دی گئیں. اور پھر 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خطاب فرمایا اور ان کو ڈانٹا بھی اور غیرت دلائی کہ کیا تم نے اس کو سچ پایا؟ تم نے اپنے جو وعدے کیے تھے اس کو سچ تم نے پایا؟ کس طرح کہ ان کو یعنی کہ ان سے تھوڑا سا خطاب کیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ یہ ان کو تو مردے، ان کو آپ کس طرح سنا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میری جان ہے، جو مجھ میں کہہ رہا ہوں اس وقت ان سے زیادہ تم نہیں سنتے، البتہ یہ ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے. تو یہ ایک روایت آتی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے. ایک دوسری میں مگر سیدنا عبداللہ بن عمر نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر فرمایا ہے کہ کیا جو کچھ تمہارے رب نے تم سے وعدہ کر رکھا تو اسے تم نے سچ پایا؟ پھر آپ نے فرمایا یقیناً جو کچھ میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ اس وقت اسے سن رہے ہیں. اس حدیث کا ذکر سیدہ عائشہ صدیقہ سے کیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اب جان لیا ہوگا کہ جو کچھ میں نے ان سے کہا تھا وہ حق ہے. پھر سیدہ عائشہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، سورہ نمل کی آیت نمبر 80. بے شک تم مردوں کو سناتا ہے اور نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتا ہے جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں. پھر یہ آیت بھی تلاوت کی وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّن فِي الْقُبُورِ، اور تو ہرگز اسے نہیں سنانے والا جو قبروں میں ہے. تو یہ ان کے دلیل دی. تو اس سے قرآن آیات سے سری دلیل تو یہ کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہی حق ہے. مقتولوں نے بدر کو اگر وہ ہے، اگر کیا جگہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہے صحیح صحیح حدیث ہے، تو ان کو سنانا وقتی طور پر خصوصیات رسالت سے ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت تھی. باقی اس پر دوسرے مردوں کو سنانا اس سے قیاس نہیں کیا جا سکتا. ہر کوئی مردے کو سنایا جا سکتا ہے اور مردے اس کو سنتے بھی ہوں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک معجزہ ہو. یا ویسے بھی وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح کہتے ہیں نا کہ قبر میں انسان کو دفن کر دیتے ہیں اور جب لوگ وہاں سے چلتے ہیں تو مردہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے. تو وقتی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کا روح ڈال دیں اور وہ سنا ہو. مگر اصول یہی ہے کہ جو مر گیا وہ نہ کسی کی آواز سنتا ہے اور نہ ہم ان کی، نہ ہماری آواز سنتا ہے اور نہ ہی ہمیں سنا سکتا ہے. دفن چلا تو قبر میں دفن ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ
وہ ہم سے اس کا کوئی اس طرح کا کوئی رابطہ ممکن ہے نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ الذی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایک مثال دے رہے ہیں کہ ہمارا انسان کیا ہے اور اس کو کہ میں نے کس طرح اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، کہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پہلے تو میں نے اصل تو اس کی مٹی ہی ہے، پھر اس کو میں نطفے سے، پھر خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، پھر اسے ہڈیاں پہنائی ہیں، پھر ہڈیوں پر ہم دیکھتے ہیں گوشت ووشت پہنایا جاتا ہے، پھر روح پھونکی جاتی ہے، پھر ماں کے پیٹ سے وہ کمزور سا نکلتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا بڑھتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کمزوری کے بعد مضبوط ہونا، کہ دو فی القوہ، یعنی کہ جب کمزوری کے بعد وہ قوت وہ آ گیا، پھر وہ بن گیا جوان ہو گیا، جوان ہو گیا تو پھر وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتا، اور پھر وہ ثم جعل من بعد، پھر قوت کے بعد پھر کمزوری شروع ہو جاتی ہے، قوت کے بعد پھر کمزوری شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ دو فاوش ہے، پھر کمزوری، اور پھر وہ بوڑھا، پھر وہ بالکل ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ آ، اس کے بعد تو بالکل اس کے ادھیڑ عمر کو پہنچ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، کمر جھک جاتی ہے، دانت گر جاتے ہیں، چلنا پھرنا اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی نشانی ہے کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر کمزور کر دیتا ہے، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ یخلق ما یشاء، یہ اللہ ہی ہے جو جو چاہتا ہے اس کو پھر وہ پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی ایک شان ہے کہ وہی سب کچھ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بنانا بگاڑنا اسی کی قدرت کے لیے، تو اس کے چھوٹے چھوٹے کرشمے ہیں، ساری مخلوق اسی کی غلام ہے، وہ سب کا مالک ہے، عالم و خاص سب کچھ وہی ہے، نہ اس کا سا کسی کو علم ہے، نہ اس جیسی کسی کو قدرت ہے۔ تو یہ تو اللہ ہی ہے، تو سب کچھ کرتا ہے، یخلق ما یشاء وهو العلیم الغیب، وہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے، وہی ہے جو جانتا ہے سب کے بارے میں، وہی جانتا ہے، اور قادر بھی وہی ہے۔ تو ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کس طرح پیدا کیا، ہم کیا تھے اور ہمیں کیا سے کیا بنا دیا، اور پھر انسان اسی پہ بھی گھمنڈ کرتا ہے، وہ یہ سوچتا نہیں ہے کہ میں کس چیز سے بنا ہوں، ایک حقیر نطفے سے بنا ہے، اور پھر اصل تو اس کی مٹی ہے، اور پھر اس کی ہے کیا، حیثیت کیا ہے، ایسے ہوتا ہوتا اور پھر وہ ایک دم پھر مٹی میں چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ایک طاقت ہے جو یہ سب کچھ کرتی ہے، اور یہ ہر ہر کوئی انسان مانتا ہے، چاہے وہ آخرت پہ یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، مگر یہ ضرور مانتا ہے کہ انسان کو پیدا اللہ ہی نے کیا، اور یہ سب کچھ، اور ایک دن مرنا بھی ہے، موت پہ بھی ہر کسی کا یقین ہے، اور پیدائش پہ بھی یہ ہر کوئی مانتا ہے کہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اپنی قدرت سے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، اسے نہ کوئی تھکن ہوتی ہے، نہ کمزوری، اور نہ ہی کسی طرح سے کوئی کمی واقع ہوتی ہے، ہر چیز پر قادر وہی ہے۔ تو ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہے، اسی کا اختیار ہے ہر چیز کا، وہ جو چاہے کرے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار ہے نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے، ہمارا انجام اچھا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔